بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت ہمارے پاس جو ہے وہ ہے دوستو ایمان کی دولت، اور اسی ایمان کی دولت کو ہمارے دل سے نکالنے کے لیے، ہمیں اسلام سے دور کرنے کے لیے، ہمیں مرتد بنانے کے لیے سب سے پہلے تو شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ملک ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے پیچھے اسلام دشمن طاقتیں مشن کے طور پر کام کر رہی ہیں، اور مسلمانوں کو، نوجوان نسل کو، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی ٹریننگ لے کر کے آتے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور نوجوان لڑکوں کو اسلام سے پھیرنے کی فکر میں اور اس کے مشن پہ لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، ایسے پرفتن دور میں، ایسے فتنہ سے بھرے دور میں ہمیں اپنی حفاظت اور اپنے بچوں کی حفاظت، اپنی نوجوان نسلوں اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، اور ان کے ایمان کی مضبوطی کی فکر کرنی چاہیے۔ ان کو دین اسلام کی بنیادی چیزوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کو صحیح تعلیم، صحیح تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اگر اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ کوئی اس طرح کی ٹاپک کو، اس طرح کی باتوں پر آپ سے گفتگو کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس سے آپ خود بات نہ کریں، چونکہ آپ اس کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ اسے پکڑ کر کے کسی اپنے آس پاس کے کسی مستند عالم کے پاس لے کر کے آئیں اور ان سے کہیں کہ ان سے آپ بات کریں، جو آپ بات کر رہے ہیں ان کے سامنے اس کو ثابت کریں، ان کے سامنے اپنی بات کو ثابت کریں، تب ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ یقیناً اس کی اوقات نہیں ہوگی، اس کی ہمت نہیں ہوگی کسی عالم کے سامنے آ کر کے وہ بات کرے، چاہے وہ مولوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہت بڑا پڑھا لکھا کی شکل میں ہو۔ اسے گھسیٹ کر کے کسی عالم کے پاس لائیں اور کہیں کہ ان کے سامنے آپ جو کہہ رہے ہیں ان سے بات کریں، تب اس کو اس کی اوقات سمجھ میں آ جائے گی، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہی ایک طریقہ اپنائیں۔ جب بھی کوئی آدمی آپ کو اسلام کے اوپر شک و شبہ میں ڈالنے کی کوشش کرے، ایسے تیسے سوال کرے جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، جس کا جواب آپ نہیں دے سکتے ہیں، تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اس کے کہیں گے چلے ٹھیک ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے اس کا علم حاصل نہیں کیا ہے، آپ اس کے پاس چلیں جو اس کو جانتے ہیں، جو اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ وہ خبیث کا بچہ کبھی نہیں آئے گا کسی عالم کے پاس، وہ وہاں سے بھاگ جائے گا۔ اسی طرح سے میرے دوستو، آئے زمانے میں پہلے بھی اور آج بھی الگ الگ فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ نہ جانے اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کتنے خبیث پیدا ہوئے اور وہ جہنم رسید ہو گئے۔ اس طرح سے آج بھی نیا بلکہ یہ پرانا فتنہ پہلے سے چلا، پھر کچھ دن جب اس پر یلغار ہوتی ہے، اس کو سامنے کھڑا کر اس کے بات کی جاتی ہے، تو وہ پھر دم دبا کر اپنے بلوں میں گھس جاتا ہے۔ آج پھر 15 سال یہ پرانا ایک فتنہ شکیلیت 15 سال سے یہ چل رہا ہے۔ کچھ دن پہلے یہ دب چکا تھا، پھر یہ اپنا سر اٹھا رہا ہے اور نوجوان نسلوں اور نوجوان کم پڑھے لکھے نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستو، اس طرح کے جو لوگ بھی جو شکیل بن حنیف کی وہ پیروی کرتا ہے، اس کا پرچارک ہے اور اس کی تبلیغ کر رہا ہے اور اس کے دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی بات کرنے والا کسی مسجد میں آئے، کسی راستے میں، کسی چوک چوراہے پر ملے، اس کو پکڑیں اور کہیں کہ چلو تم کسی عالم کے پاس چلو اور جو تم کہہ رہے ہو وہ ان کے سامنے بات کرو۔ مجھے کیا کہتے ہو، مجھے معلوم نہیں۔ اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ مہدی کون ہے، مہدی کب آئیں گے، ان کی نشانی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظہور ہونے کی نشانی کیا بتلائی، اس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور ہونے کی نشانی کیا ہے جو حدیث میں بیان کی گئی، اس کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو آسان طریقہ ہے، آپ ان سے کہیں کہ چلے آپ ہمارے کسی عالم کے پاس چلے، ان سے بات کر لیں، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ وہ خبیث کا بچہ کبھی نہیں آئے گا۔ جب نہیں آئے گا تو اسی وقت اس کا علاج کریں اور اسے قانون کے حوالے کریں کہ یہ آدمی فتنہ پھیلا رہا ہے، معاشرے میں یہ آدمی فتنہ پھیلا رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، اسے قانون کے حوالے کریں، اگر وہ کسی عالم کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ اس پرفتن دور میں ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے،
ہمارے دین و شریعت کی حفاظت فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے، بزرگوں نے جو دعا بتلائی ہے، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا پڑھتی رہنی چاہیے۔ اس طرح سے بہت آسان دعا ہے، بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ یہ دعا روزانہ صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ آسان دعا ہے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اس دعا کو آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ پوری زندگی ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، ہمارے ایمان کی سلامتی اس پر گارنٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔